نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 25واں پارہ سورۃ الزخرف اور رکوع نمبر 6 آیت نمبر 61 اور 62 تلاوت کی گئی. اس کے اندر نزول عیسیٰ علیہ السلام کو بطور آثار قیامت ذکر کیا گیا ہے، یعنی قرب قیامت کی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا. فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام لعلم للساعة، فرمایا قیامت کی ایک بہت بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہوگی. آسمان سے ان کو زمین پہ اتارا جائے گا. اللہ نے زمین سے آسمان پر ان کو اٹھا لیا تھا. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں انہو کی ہو ضمیر قرآن کی طرف ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں مسلمانوں کو، انسانوں کو آگاہ کرتا ہے، ان کو اس کا علم مہیا کرتا ہے. فرمایا فلا تمترن بها، ہرگز تم اس قیامت کے واقع ہونے میں شک نہ کرنا، یہ پکی ٹھکی بات ہے، قیامت آنے والی ہے. اور فرمایا واتبعون، میری اتباع کرو. یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی دعوت یہی ہے کہ میری اتباع کرو، یعنی جس طرح اللہ کا پیغام نبیوں نے فرمایا میں نے پہنچایا اس کے مطابق زندگی گزارو. ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے. اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو آسمان پہ اٹھا لیا. بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ دجال کو قتل کرنا بھی ہے کہ فتنہ دجال اس امت ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا، اور اسباب کے درجے میں دجال بہت طاقتور ہوگا. اس کو نبی کے سوا کوئی قتل نہیں کر سکے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیا کہ وہ دجال کو قتل کریں گے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کیف اذا نزل فیکم ابن مریم، فرمایا کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، آسمان سے اتریں گے. یہاں مرزائی دھوکہ دیتے ہیں بہت بڑا، لیکن ہم مسلمان عموماً دھوکے میں اس لیے آتے ہیں کہ ہم نے دین کا علم حاصل کیا ہی نہیں، دینی مجالس میں بیٹھے ہی نہیں، ہاں جی شوق ہی نہیں. حالانکہ بہت آسان ہے مرزائیوں کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے ان سے سوال جواب کرنا بہت آسان ہے، لیکن بشرطے کہ کوئی تھوڑی سی دماغ میں عقل بھی ہو اور کچھ سینے میں علم بھی. یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں. اب خاص طور پہ مرزائیوں کے ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرب قیامت کے جو عیسیٰ ابن مریم نے آسمان پہ آنا ہے وہ اصل میں تمثیل عیسیٰ ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثل ایک شخص آئے گا، اور وہ کہتے ہیں وہ مرزا قادیانی. اب ٹھیک ہے، کسی مرزائی سے بات ہو رہی ہو اس کو ٹھیک اپنے دعوے پہ قائم ہے کہ مرزا قادیانی وہی مسیح عیسیٰ ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام جو کام کریں گے، جو احادیث مبارکہ میں ذکر ہے،
ان میں سے مرزا قادیانی نے تو ایک بھی نہیں کیا، تو یقیناً اس کو اس بات سے قائل کیا جائے کہ وہ پھر اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اگر وہی ہے تو کام بھی وہ کرے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پہ آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ خنزیر کو قتل کر دیں۔ زمین پہ خنزیر نہیں ہوگا۔ تو بتاؤ زمین پہ خنزیر ہے؟ تو مرزا قادیانی نے کیوں نہیں قتل کی؟ پھر فرمایا صلیب کو توڑ دیں گے۔ کیا صلیب ٹوٹ چکی ہے؟ بلکہ صلیب والے تو زیادہ ہیں، پوری دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا زمین پر جزیہ موقوف کر دیا جائے گا، یعنی ٹیکس جو کافروں سے لیا جاتا ہے، کیونکہ اسلامی حکومت ہوگی، ایک حاکم ہوں گے، حکمران ہوں گے، عیسی ابن مریم، اور عادل ہوں گے، منصف ہوں گے۔ کیا مرزا قادیانی حاکم تھا؟ بولو بھائی۔ تو پھر کتنی آسان بات ہے، قرآن و سنت کی طرف، آیات کی طرف، احادیث کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، آسانی والی بات ہے، کیونکہ جب ہے ہمارے دور کا ہے جی، تو خواہ کیونکہ ہمارے وہ کم علمی کی وجہ سے فائدہ اٹھا کر کوئی حدیث یا قرآن کی آیت پڑھ دیتے، کیونکہ ہمیں آتا نہیں ترجمہ، وہ کہتے جی وہ بھی قرآن پڑھ رہے۔ سارے باطل ہمیں یہی دھوکہ دیتے، جو مرضی آیت پڑھ دے، وہ تو الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھے تو ہمیں تو اس کا ترجمہ بھی نہیں آتا کہ یہ تو اللہ کی تعریف میں ہے جی۔ اتنے باطل لوگ ہیں، کوئی پڑھ دیتے، ترجمہ مرضی کا کر دیتے۔ آگے ہمارے مسلمان دھڑلے سے آ کر اپنے مولوی صاحب کو کہہ رہے تھے جو قرآن تو پڑھ ثابت کر رہے ہیں۔ اچھا کون سی یاد پڑھ رہا تھا وہ بھی اس کو یاد کوئی، ترجمہ کیا کیا تھا وہ بھی اس کو پتا کوئی، نعوذ باللہ۔ وہ جیسے رات ایک وہ نوجوان بیٹھا نا، تو اس نے ذرا نماز میں چینجنگ کر لی طریقے میں، تو میں نے پوچھا تو نے چینجنگ کر لی؟ کہتا 4 سال سے میں ریسرچ کر رہا ہوں۔ صاحب نماز پہ ریسرچ کر رہے ہیں جی، اللہ رحم فرمائے۔ یہ ریسرچ تو وہ کرے جس کو سارا قرآن آتا ہو، ساری احادیث رسول اللہ آتی ہو، اور فقہ اور اس کے سارے اصول آتے ہو، وہ تو واقعی بہت بڑا آدمی ہے، اہل علم ہے۔ وہ بیٹھ کے اب ریسرچ کرے کہ فلاں حدیث میں یہ ہے تو فلاں میں یہ۔ اگر اس بندے سے جس کو میں بات کروں کلمہ سنے تو بیچارے کو شاید کلمہ بھی سیدھا نہ آتا ہو، نماز کا ترجمہ سنے پتنی وہ بھی نہ آتا ہو، تو اب 4 جماعتیں پڑھ کر وہ اسلام پہ ریسرچ کر رہا۔ اچھا میں نے کہا یہ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کا مسلک ہے، وہ کہتا ہے میں امام شافعی کی طرف جاتا ہی نہیں ہوں۔ میں نے کہا پھر تو نے ایک نئی بات کھا لی ہے جی۔ تو بہرحال آج حالت ہماری یہ ہے، تھوڑا سا شعور آ جائے تو مفتی بن جاتے ہیں خود ہی، بجائے یہ کہ وہ دین میں آگے بڑھے فتوے دینا شروع ہو جاتے ہیں جی۔ وہ کسی اللہ والے نے بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا اس اہل علم سے ہمیشہ فتنے برپا ہوتے ہیں، گمراہی پھیلتی ہے جس نے کسی اللہ والے کی صحبت اختیار نہ کی۔ محض خالی الفاظ آتے ہیں، بظاہر بہت بڑا قرآن کا ماہر ہے، بہترین پڑھنے والا، بڑا قرآن سمجھا ہوا ہے، حدیث مبارکہ بہت اچھی بڑی ہوئی ہے، فقہ بہت جانتا ہے، لیکن جب تک کسی اہل اللہ والے کے قدموں میں رگڑا نہیں کھائے گا، اس علم کی حقیقت اس کو سمجھ نہیں آئے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، یہ خود بھی گمراہ ہوگا، لوگوں کو بھی گمراہ کرے، کیونکہ خالی علم وہ تو شیطان کے بعد بھی بہت تھا، معرفت نہیں تھی، معرفت کی کمی تھی، اور یہ معرفت یہ علم کے بعد اللہ والوں کے بعد بیٹھنے سے آتی، کیونکہ ہم نے عموماً اللہ والوں کی لسٹوں میں وہ لوگ بڑے نمایاں پڑے ہیں کہ جنہوں نے بظاہر یہ رسمی طور پر یہ درس نظامی کے کورس وغیرہ نہیں کیے ہوئے، لیکن وہ ایسے بڑے بڑے اہل علم کے وہ شیوخ ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ علم کے بعد پھر اس کی حقیقت سمجھنے کے لیے کچھ رگڑنا بھی پڑتا ہے۔ حضرت مولانا شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم صاحب ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ علم کے پہاڑ تھے، لیکن اس کے باوجود حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ جو بظاہر یہ رسمی علم نہیں پڑے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے
اور کسی نے پوچھا بھی تھا کہ آپ اور ان کے قدموں ہے جی. تو بہرحال بات ادھر چلی جائے گی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ، وہ قیامت کی نشانیوں میں سے. تو میں نے عرض کیا مرزائیوں سے پوچھا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے خنزیر ختم، کافر زمین پر بولو ختم. تو بولو مرزا قادیانی کے دور میں کافر ختم ہو گئے تھے؟ آپ نہیں کہ بجائے یہ کہو وہ تو خود سب سے بڑا کافر تھا. کون بولو؟ اور اس نے کیا پلایا ہے؟ کفر. تو عیسیٰ علیہ السلام تو کفر ختم کریں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام کیا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ. اور محمد الرسول اللہ سے مراد اپنی ذات نہیں لیں گے، محمد الرسول اللہ سے مراد محمد الرسول اللہ لیں گے. اور مرزا قادیانی نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے نعوذ باللہ سے اپنی ذات مراد دی. کلمے میں چینجنگ کی. ہمارے مسلمان کو پتہ ہی نہیں، کہتا وہ بھی یہی کلمہ پڑھتے. بتاؤ ان کا اس طرح کلمہ پڑھنا ٹھیک ہے کسی کا کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے محمد سے مراد اپنے آپ کو مراد لے؟ اس سے بڑا تو کافر کوئی نہیں. تو مرزا قادیانی نے محمد رسول اللہ سے مراد اپنی ذات لی ہے. پھر مرزا قادیانی نے یہ بات لکھی ہے کہ نعوذ باللہ حضور اپنے کام میں ناکام لوٹے ہیں، اپنا کام مکمل کر کے نہیں گئے. مرزا قادیانی بدبخت نے کہا میں اس کو مکمل کرنے آیا ہوں. عیسیٰ ابن مریم کا یہ دعویٰ نہیں ہوگا. عیسیٰ ابن مریم کا بولو یہ دعویٰ، تو پھر تو یہ کیسے تمثیل ہے عیسیٰ کہتے؟ تو یہ سبق آپ بھی یاد کر لیں. کتنا آسان ہے بولو بھائی، مشکل ہے بولو بھائی؟ کوئی مشکل. دجال کو قتل کریں گے، مقام لد پر کریں گے، اسرائیل کے ایئرپورٹ پر کریں گے. تو مرزا قادیانی نے کون سا دجال قتل کیا؟ اب یہاں پھر آپ نہیں بول رہے کہ وہ خود بڑا دجال تھا. تو کیوں نہیں بولتے؟ رشتہ داری ہے تو پھر محلے داری ہے تو پھر. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو اس سے پتہ چلا کہ بولو وہ تمثیل ہے عیسیٰ. سارے بولو بھائی. اپنے دعوے میں جھوٹا ہے مرزا قادیانی، اور جو مرزائی اس کو اس دعوے میں سچا مانتے وہ بھی جھوٹے. عیسیٰ ابن مریم پھر دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پہ اترے. آپ دیکھو جب مرزائیوں سے یہی سوال ہوا اس مرزا قادیانی نے قادیان میں مینارہ بنا لیا. وہاں مینارہ ہے جی، اب اندازہ کریں. اچھا اترا کیسے اسے؟ یعنی اس نے ہر فریب کیا اور بے وقوف اس کے فریب میں آ گئے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان تمہیں گمراہ نہ کرنے پائے سیدھے راستے سے. تو مرزا غلام قادیانی بھی کیا بولو بھائی؟ شیطان. کیونکہ جو شیطان کا چیلا ہوتا ہے وہ شیطان ہی ہوتا ہے. فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو اس لیے میرے بھائی شیطان کو دشمن سمجھنا ہے. میں اور آپ کہیں گے ہم سمجھتے ہیں تو آدھا کام کرتے، ہم سمجھے تو اسے احتیاط کرتے، اس کے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہتے، ہتھیار پاس رکھتے اور کبھی بھی اس پر بھروسہ نہیں کرتے. ہاں جی، ہمیشہ اس سے چکنا رہتے. لیکن شیطان کو ہم دشمن بھی سمجھتے، اس کی بات بھی مانتے. عجیب بات ہے، شیطان پر لعنت بھی کر رہے ہوتے اور شیطانی کام بھی کر رہے ہوتے. دیکھو ہم زبان سے کہتے بھی آ دیا یار یہ شیطان نے مجھ سے کام کروا دیا، یہ میں شیطانی جو کی شیطان نے کروائی. تو بھائی جب اس کو دشمن سمجھا کیوں اس کی بات مانی، اس کی باتوں میں کیوں آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دل میں برا خیال ڈالے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، بجائے یہ کہ اس خیال کے پیچھے پڑھ کر وہ کام کر جاؤ جو شیطان چاہتا ہے. اس لیے میرے اور آپ کے ساتھ جو شیطان ہے نا وہ تو کہتا ہے دن رات لعنت کی میرے پہ تسبیح پڑھتے رہو لیکن کام وہی کرو جو کر رہے ہو. یعنی کون سے بولو؟ شیطانی. نماز نہ پڑھتا کون سا کام ہے بولو؟ شیطانی. قرآن مجید کی تلاوت ڈیلی بیس پر نہ کرنا کیا ہے؟ شیطانی کام. کیونکہ قرآن کا حق ہے تلاوت کرنا، ذکر اذکار نہ کرنا، والدین کی خدمت نہ کرنا، ان کی قدر نہ کرنا، بیوی بچوں پر ظلم زیادتی کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا، یہ سارے شیطانی کام. لیکن اللہ معاف کرے ہمارے معاشرے میں عام ہے، لیکن اس کے باوجود شیطان بڑا برا ہے.
شیطان ملعون ہے، شیطان لعنتی ہے، ایسے جملے بولنے سے وہ پریشان نہیں ہوتا، الٹا وہ دھمکیاں دیتا ہے، وہ کہتا اصل تو کام ہے، تو کام میرے والا کیے جا رہا ہے، تیری لعنت کا کوئی مجھے نقصان ہے؟ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم شیطان کو دشمن سمجھتے ہیں، اللہ ہمیں اس کو دشمن سمجھ کر اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ مضمون عیسیٰ علیہ السلام کا آگے بھی چل رہا ہے، تو بہرحال آج کے سبق میں دو باتیں آ گئی، ایک تو گزشتہ سبق میں گزر گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے کیا تھے؟ رسول تھے، اور دوسری بات آج کے سبق میں کیا گزری کہ قرب قیامت کی بڑی نشانی بن کر عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ اتریں گے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھیں گے، یعنی اعلان کریں گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ سارے بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اعلان فرمائیں۔ اور مرزا قادیانی بدبخت نے امتی نہیں کہا، اس نے تو نبی کہا ہے، اور نعوذ باللہ حضور سے بڑھ کر کہا، کیونکہ اس بدبخت ہے کہ یہ بھی ہے کہ نعوذ باللہ قادیان میں محمد سے بڑھ کر محمد کی صورت میں مرزا قادیانی آ گئے، اس کے بعد عجیب دعوے ہیں، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو آج ہماری صفوں میں اور ہمارے اندر بہت زیادہ وہ گھسے ہوئے ہیں، جی آپ کے ادھر بھی وہ محلے میں کئی ہیں، اور ان کے ساتھ مسلمانوں کے یارانے، اور مسلمان بے دھڑلے سے کیا دیتے، وہ کلمہ بھی یہی پڑھتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، مولوی ہمیں کافر کہتے ہیں، کیونکہ تمہیں اپنے مذہب کا پتہ ہی نہیں بیچارے مسلمان، تو الٹا اس کو سیدھے راستے پہ لگاتا تو اس کے پیچھے چل پڑا ہے۔ تو اللہ ہمیں پکا سچا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائے، خود بھی دین پر استقامت اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور جو لوگ پھسل رہے ہیں یا گمراہ ہیں اللہ ہمیں ان کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، لا الہ الا اللہ محمد رسول